نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی جس دفعہ کو آج ہم ٹچ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ میں نے اس لیے ایک کتاب اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر اس کو ایلوسیڈیٹ کروں گا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے یا کسی قسم کا کوئی اضافہ یا ایڈیشن ڈیلیشن نہ ہو جائے۔ یہ ہے ڈیروگیٹری ریمارکس ان ریسپیکٹ آف ہولی پرافٹ محمد میں پیس بی اپان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی حد تک آمیز ریمارکس دینا، اس کے بارے میں ریلیونٹ سیکشن ہے 295C PPC، whoever by words either spoken or written۔ اب کوڈ میں لفظ یوز ہوا ہے whoever میں کوئی بھی شخص ہے، عورت ہو سکتی ہے، مرد ہو سکتا ہے، جوان لڑکا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی وغیرہ وغیرہ۔ whoever کوئی بھی، جو بھی شخص اس طرح کرے گا الفاظ کے ذریعے۔ آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہی الفاظ اندر کھڑے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جو ہی آپ یہ الفاظ منہ کے ذریعے نکالتے ہیں تو اس کی پھر پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے بڑے ہوں، ماں باپ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے صبر اور تحمل ہر مذہب نے، چاہے وہ چائنا کے دو مذاہب تاؤزم کنفوشیزم ہے، چاہے وہ جاپان کا شنٹوئزم ہے، چاہے وہ ایرانین مذاہب پرانے زرتشت اور مانوی مذاہب ہیں، چاہے وہ جین مت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تمام ادیان وہ یہی دس دیتے ہیں کہ کسی کے لیے جو ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں یہ نہ دیے جائیں۔ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، عام بندے کے بارے میں بھی تو یہ گناہ ہے۔ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ روکتا ہے کسی کے لیے کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہیں وہ دیے جائیں۔ اب مزید آپ دیکھیں سپوکن، یعنی جو زبان سے ادا ہونے والے ہیں، کسی قسم کے بھی اور ان الفاظ سے ڈیروگیشن ہوتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو، گستاخی ہوتی ہو، اس میں ہر قسم کے وہ ورڈز آ جائیں گے۔ پھر ہے ریٹن، ادھر سپوکن اور ریٹن۔ اب ریٹن میں آپ دیکھیں جی کیریکیچر بنا لیتے ہیں لوگ، مسخ شدہ تصویر بنا لیتے ہیں، اور کئی قسم کی ایسی تحریر جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور خصوصی طور پر یہ کام جذبات بھڑکاتے ہیں۔ پوری ایک سوسائٹی، ایک کمیونٹی جو جس نبی کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے، یہ پھر چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اسے مذہبی آزادی کا نام دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر کہ جناب یہ تحریر کی اور تقریر کی آزادی ہے، فیلنگ جب ہوں گی اس طرح کی ہرٹ تو وہ پھر غلط ہوگا۔
آر بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن، یا وہ کوئی چیز جو سامنے سے نظر آ رہی ہے اس کے لیے کوئی خاکہ بنا لے، کوئی اس قسم کی چیزیں ریٹن فارم میں جو ویزیبل ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی کوئی بے ادبی، گستاخی، ڈیروگیشن کر لے. آر بائی اینی امپوٹیشن، یا کوئی ایسے اشارات تان آمیز، تان و تشنیع کہتے ہیں نیزہ مارنا. اب نیزہ مارنے سے بندہ زخمی ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ چاہے ریٹن فارم میں چاہے سپوکن فارم میں ہوں، اشارتاً یا کنایتاً بات کرنا اور جس سے وہ حد تک آمیز چیزیں ہوں. یا انیونڈو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب بھی اشارات، کنایات، ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرنا جس سے وہ ڈیروگیشن ظاہر ہوتی ہو، حد تک آمیزی ظاہر ہوتی ہو. کیونکہ مسلمانوں کے جذبات اس لیے بھی ہرٹ ہوتے ہیں. حدیث ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مومنو درود پڑھا کرو. تو نام آنے پر تو ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. چیز ہے کہ کوئی اس قسم کے اشارے، کنایات، تحریریں اور قسم کی بات کی جائے جس سے فیلنگ ہرٹ ہوں. اور انسینویشن، یہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جیسے کوئی سمجھ رہا ہو کہ جناب اس کا مطلب، اس کا پرپز یہ تھا، تو یہ بھی قابل گرفت بات ہوگی. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. ایک ہے کہ ڈائریکٹ ایک بندہ بیٹھا ہے اس نے کر دیا ہے، دوسرے نے کسی کو کہا کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا یا کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ میں آپ کو دوں گا، آپ یہ والی چیزیں اپنے اخبار میں چھاپ دیں، یا کسی چوک پر یہ والے الفاظ بول لیں. ایک اسپیسیفک اماؤنٹ اسے آفر کر دی جاتی ہے، تو یہ انڈائریکٹلی ہو جائے گا. کرنے والا بھی اب شامل ہو گیا، جس کے اشارے پر یہ کیا گیا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. دونوں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ڈیفائلز کا مطلب ہوتا ہے بے حرمتی کرنا، ناپاکی کرنا، غلط انداز سے کوئی چیز بیان کرنا. ڈیفائل دا سیکرڈ نیم، اس پاک ہستی کا نام، مقدس نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نام کو ڈیفائل کرنا، اس کا پرپز بیہائنڈ کرٹن یہی ہو، تو اس کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. پھر اس کے ساتھ جرمانہ بھی عائد ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اس شخص کے لیے بھی یہ غلط بات ہے کہ جس نے، یعنی اس کا مقصد کیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی. ایک پاک ہستی کو اس انداز سے بیان کرنا کہ آگ لگ جائے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ایویڈنس ہے، صرف ایک گواہ کافی ہے. ہاں البتہ آپ اس پر جرا کریں گے، گواہ کی ویراسٹی، اس کی ٹروتھ فلنس، اس کا کنڈکٹ، کریکٹر، اس کا سوسائٹی میں مقام،
آیا وہ پہلے تو کوئی کسی جھوٹ کا اس نے ارتکاب نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، اگر وہ تزکیہ شہود پر پورا اترتا ہے اور اس نے گواہی دی ہے تو پھر صرف ایک گواہی کافی ہے اس کی سزائے موت کے لیے۔ تو میری گزارش ہے، میرا پروگرام اب یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں بھی اور ہولی قرآن کے بارے میں بھی جو لوگ اس طرح کے مسئلے کرتے ہیں ان کی صدا کا بھی ذکر کروں گا، اور ان کی یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بھی میں کھل کر بیان کروں گا۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ ایسے کام کرنے سے رکیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جو لینگویج ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ فینامینن ہے، ممکن ہے کسی کی نیت نہ ہو لیکن اس کے وہ حرکات، وہ اشارات، وہ کنایات، وہ تحریر، وہ تقریر یہ سبب بنے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نہ ہی منہ سے نہ ہی اشاروں سے، اسے کہتے ہیں کنیٹک کمیونیکیشن۔ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے یہ بھی بڑی ڈینجرس ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی نے جی وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ حالت امن میں ہے۔ کسی نے کالے کپڑے پہن لیے تو بر صغیر میں اور برطانیہ سائڈ پر لیا جاتا ہے کہ یہ غم زدہ ہے، جبکہ یہی کالا رنگ جب عرب کنٹریز میں ہو تو جہ و جلال، حشمت اور یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر لحاظ سے، کیونکہ ہمیشہ کسی بھی تحریر، تقریر، باڈی لینگویج، اشارات و کنایات، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ذہن سے ہوتا ہے، انٹینشن سے، کہ کوئی شخص یہ کر رہا ہے کس کنٹیکسٹ میں، کس سچویشن میں، اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ حالات واقعات بھی عدالت دیکھتی ہے کہ اس کا کیا مقصد کیا تھا۔ تو ثابت ہونے پر تو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ پھر وہ یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے اور پھر جرمانہ بھی ہے۔ امید ہے کہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک مجھے دیا کریں۔ شکریہ۔